جلالی بدن۔ اپنی ابدی امید کی مکمل سمجھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف اپنے گناہوں کے لیے مسیح کی موت پر بلکہ اس کے جی اٹھنے پر یقین رکھنا چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب اس اصول کی بات آتی ہے تو اس کو مسیحی علم الہیات میں اور ہمارے عقیدے میں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور پھر بھی کرنتھیوں کی کلیسیا میں قیامت پر یقین کرنے کے سلسلے میں ایک مسئلہ تھا۔ لہٰذا پولس جب باب نمبر 15 میں جاتا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور قیامت کے اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے وہ خوشخبری سے شروع کرتا ہے۔ اب ہم خوشخبری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ پولس یہاں باب نمبر 15 کے آخر میں خوشخبری کا خاتمہ پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے شروع کرتا ہے، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، جب میں تمہارے ساتھ تھا اور تم نے یسوع مسیح پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا تو میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم واقعی یسوع مسیح پر ایمان لائے ہو اور نجات پا گئے ہو۔ لیکن وہ کہتا ہے جس طرح تم میں سے کچھ برتاؤ کر رہے ہیں اس کے باعث مجھے شک ہے، اور خاص طور پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے یقین رکھتے ہو۔ لہٰذا وہ صرف انہیں خبردار کر رہا ہے کہ وہ واپس جائیں اور اپنے ایمان پر ایک نظر ڈالیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، تم جانتے ہو تم میں سے کچھ میں پاک روح کی نعمتوں کا ظہور بھی ہوا جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تم نجات یافتہ ہو، اور پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ بناوٹی تھے اور شاید تقلید کر رہے ہوں گے، شاید تم توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوگے، تم جھوٹ بول رہے تھے۔ پولس کہہ رہا ہے اپنے آپ پر ایک نظر ڈال کر یہ یقینی بناؤ کہ تم واقعی ایماندار ہو، اور یقیناً کرنتھیوں اور ان کے طرز عمل کے پیش نظر یہ ایک بہت ہی مستند سوال ہے۔ لہٰذا پولس بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ مسیح یسوع کی خوشخبری کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ دوسری بات، اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے یسوع مسیح کی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اسے دفن کیا گیا اور وہ جی اٹھا، اور چونکہ وہ جی اٹھا اس لیے ہم بھی اپنے ایمان کے وسیلے سے زندہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ہے، اور کیونکہ وہ اٹھا لہٰذا ہم بھی جی اٹھیں گے۔ اور وہ افسیوں میں کہتا ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے ان کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ لہٰذا وہ خوشخبری کی وضاحت کرتا ہے، لیکن پھر وہ قیامت کی نسبت جھوٹے عقائد کی بات کرتا ہے، اور اس بارے میں خصوصاً بات کرتا ہے آیت نمبر 12 سے شروع کرتے ہوئے، میں اسے غلط عقیدہ کہتا ہوں، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کلیسیا میں کیا ہوا ہوگا، وہ رومی دور میں روح کے لافانی ہونے پر یقین رکھتے تھے، بتیرے اس پر یقین رکھتے تھے، لیکن روح کی اس لافانیت پر یقین رکھتے ہوئے وہ بغیر جسم کے لافانی ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے لحاظ سے اس کی خوشخبری کے موافق نہیں تھا۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ نے کرنتھیوں کی کلیسیا میں کہا ہو، جی ہاں ہم قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ ہم جسمانی طور پر جی اٹھیں گے۔ کس طرح اور کس حد تک روح کی لافانیت ہے، لیکن ہم ایمانداروں کے لیے جسمانی قیامت میں یقین نہیں رکھتے۔ لہذا پولس اس سے خطاب کر رہا ہے جسے ہم
مذہبی امتزاج کہتے ہیں، اور اس بات سے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مذہبی امتزاج مسیحی الہیات میں شامل ہو رہی ہے، جس پر ہم یقین بھی رکھتے ہیں، اور جھوٹی تعلیم سچائی میں شامل ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل نے ہر وقت ایسا ہی کیا۔ وہ سچ میں بت پرستی کو شامل کرتے، مثال کے طور پر سونے کے بچھڑے کا بنایا جانا، اور کہتے یہ وہی خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا۔ ایک ہی وقت میں وہ خدا پر یقین رکھتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ یہاں یہ بچڑا خدا کی علامت ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے، ہم اس بت کو سجدہ اور اس کی پرستش کر سکتے ہیں۔ یہی وہ مذہبی امتزاج ہے جس میں بنی اسرائیل مشغول تھے، اور بہت سی دوسری مثالیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ چنانچہ پولس وہاں کرنتھیوں کی کلیسیا میں اس مذہبی امتزاج سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ، بلکہ جو مسیح میں سو گئے، وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مر گئے، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں یہ یسوع کی پوری خوشخبری کی بنیاد ہے کہ وہ موا اور دوبارہ جی اٹھا، اور چونکہ وہ موا اور دوبارہ جی اٹھا، اگر ہم واقعی ایمان رکھتے ہیں تو ہم بھی جی اٹھیں گے۔ اب پولس اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے میں پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ کیفا کو دکھائی دیا، یہ پطرس رسول ہے، یہ یسوع اپنے جی اٹھے جسم میں ہے۔ اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، اور مجموعی طور پر وہاں وہ لفظ 12 کا استعمال کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ تمام 12 ہوں، لیکن 12 یعنی رسول 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا۔ یہ گلیل کے پہاڑ پر ہو سکتا ہے جہاں انہوں نے ارشاد اعظم دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی، اور پھر وہ کہتا ہے جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں، اس حقیقت کی گواہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا، لیکن کچھ مر گئے اور بعض سو گئے، لہٰذا اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، یہ یعقوب یوحنا کا بھائی تھا جو کہ مسیح کی وجہ سے پہلا شہید ہوا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، اور یقیناً وہاں وہ دمشق کی راہ پر اپنے تجربے کا حوالہ دے رہا ہے جب یسوع اس پر ظاہر ہوا تھا، اور وہ بصری طور پر یسوع کی آواز سن سکتا تھا، اور ظاہر ہے یسوع دیکھ سکتا تھا، اور پھر وہ اندھا ہو گیا اور دیکھ نہیں سکتا تھا، اور یسوع نے اپنے جی اٹھے جسم میں کہا ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور بلا شبہ مجھے یقین ہے وہ پولس کی ناقابل یقین تبدیلی کا لمحہ تھا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ پولس پھر مسیح میں ہماری امید کا حوالہ دے کر اس باب کو ختم کرتا ہے جو کلام پاک کا ایک خوبصورت حوالہ ہے۔ 2 اقتباسات ہیں جو میں ایمانداروں کے جنازے پر استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب میں ہے، جو اس بات سے متعلق ہے کہ اگر ہم مسیح کے آمد ثانی سے پہلے مر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسرا حوالہ پہلے کرنتھیوں کا باب نمبر 15 ہے۔ اور میں ذاتی طور پر جنازے کی عبادت میں پہلا تسلنیکیوں 4 باب استعمال کرنا پسند کرتا ہوں، اور پھر میں قبر کے کنارے پر اس حوالے کو استعمال کرنا پسند کرتا ہوں، اور اسے اس طرح پڑھیں جیسے جسم زمین میں رکھا جاتا ہے۔ پولس کہتا دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ یہ یونانی متن میں موت کے لیے ایک سادہ اصطلاح ہے، دوسرے لفظوں میں ہم سب نہیں مریں گے، اور یہ ایک دم میں ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ یہ پہلا تسلنیکیوں 4 باب میں وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہے جو لوگ مسیح کے واپس آنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور وہ مسیح میں مر جاتے ہیں فوراً مسیح کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پولس کہتا ہے جسم سے نکل جانا خداوند کے ساتھ حاضر ہونا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ وہ جسم کیسا لگتا ہے،
یا ان لوگوں کے لیے جو مسیح کے آنے سے پہلے مر چکے، ان کی رہائش کیسی ہے؟ لیکن تسلنیکیوں میں وہ کہتا ہے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا، اور پھر تمام ایماندار جو مر چکے ہیں یسوع کے ساتھ واپس آئیں گے، اور وہ لوگ جو ابھی تک زندہ ہیں، جن میں ہم میں سے بھی کچھ شامل ہو سکتے ہیں، ہم سب نئے بدن میں مل کر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ وہی ہے جسے پولس یہاں پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں بیان کرتا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا، یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے۔ ایک زبردست بیان ہے، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ لہٰذا پولس اس خط میں بہت واضح طور پر کہتا ہے ایک قیامت ہے اور وہ جسم میں ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہوگا جو مسیح میں ہیں اور جو مر چکے ہیں اور جو خداوند کے ساتھ ہیں۔ شاید ہم میں سے کچھ لوگ مسیح کے واپس آنے تک زندہ ہوں۔ لہٰذا عملی اطلاق سے متعلق سوال کا تعلق پولس کے بیان سے ہے جو اس نے اس باب میں دیا۔ مسیح میں اس شاندار امید کے پیش نظر تمام مسیحوں کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور پولس اس کا خلاصہ باب کے بالکل آخر میں 58ویں آیت میں کرتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اور پہلا یسوع کے جسمانی طور پر جی اٹھنے کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن پہلی کتاب برسوں پہلے فرینک موریسن نامی ایک معزز آدمی نے لکھی تھی، اور کتاب کا عنوان ہے پتھر کو کون لڑکائے گا۔ حالانکہ یہ برسوں پہلے لکھی گئی تھی، لیکن یہ اب بھی ایک مقبول اور عمدہ کتاب ہے، کیونکہ موریسن کہتا ہے کہ وہ ایک مسیحی تھا، لیکن وہ مسیح کے جسمانی طور پر جی اٹھنے پر یقینی رکھتا تھا، اور تحقیق کرنے لگا، اور جیسا کہ اس نے تحقیق کی، اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب ترتیب دی کہ جسمانی قیامت درست نہیں تھی، اور اس نے اپنے ذہن میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ سچ ہے، اور اسی لیے اس نے اسے پکارا پتھر کو کون لڑکائے گا۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے، لیکن ایک اور کتاب ہے جس نے مجھے متاثر کیا، اور اس کا تعلق تیتس دوسرے باب کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت سے ہے، اور اس سوال سے ہمارے نجات کے تجربے کو ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالنا چاہیے۔ اور کتاب کا عنوان تھا ڈسپلنڈ بائی گریس۔ یہ جان اسٹرام بیک کی کتاب ہے، اور یہ اب بھی ایک عمدہ کتاب ہے۔ یہ واقعی تیتس کے خط کی ایک تفسیر ہے، اور مجھے صرف یہ پڑھنے دیں کیونکہ میرے خیال میں اس سے اس سوال کا جواب دینے میں مدد ملتی ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے اور ان سب کی سچائی کا ہم پر کیا اثر پڑتا ہے، اور ہم آج کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ پولس نے تیتس کو لکھا کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے۔ ہم کیسے بچائے گئے ہیں؟ ایمان کے وسیلے، فضل سے۔ لیکن کچھ اور ہے جو فضل کو کرنا چاہیے، ہمیں سکھائیں بطور ایماندار۔ دوسرے لفظوں میں رومیوں میں یاد رکھیں کہ پولس نے سوال اٹھایا، پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ یہاں اس مسئلے کو حل کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ وہ مبارک امید جس کے بارے میں پولس
پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں لکھتا ہے، اور وہ مبارک امید کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم موئیں گے اور پھر یسوع مسیح کے ساتھ جب وہ زمین پر واپس آئے گا ہم بھی آئیں گے۔ اور اس طرح پولس اس کا حوالہ دیتا ہے، نہ صرف مبارک امید بلکہ اپنے بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ بالکل وہ حکومت کرنے اور بادشاہی کرنے آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر پولس کہتا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایک ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔